بشار الاسد کا 24 سالہ آمریت کا سورج غروب کیسے ہوا، کس نے کیا اور مستقبل کیا؟ ایک بہت بڑا سوال جس کا جواب میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے بشار الاسد ہے کون اور حکومت کا آغاز کہاں سے ہوا، یہ سوال چاہتے ہیں۔ تو بشار الاسد کے والد نے حکومت بنائی تھی جس میں نہ ہی عوام کی عزت تھی اور نہ ہی عوام کو احتجاج کرنے کا حق تھا، اور اگر کوئی بھی بشار الاسد کے خاندان کے بارے میں کوئی بھی نعرہ لگاتا یا کوئی بھی کچھ کہتا تھا اس کو فوری طور پر جیل میں ڈال دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد جب بشار الاسد کے والد وفات ہوئی ان کی، تو ان کے بعد بشار الاسد نے حکومت سنبھالی اور انہوں نے اپنے والد سے بھی زیادہ عوام پر سختیاں شروع کر دی۔ انہوں نے عوام کو سے آزادی رائے چھین لی، عوام کو احتجاج کرنے کی آزادی چھین لی اور عوام کو نہ ہی سہولیات دی اور ان پہ ظلم کیا۔ اگر کوئی بھی نعرہ لگاتا تو فوری طور پہ اسے جیل میں ڈال دیا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جب ان کی حکومت 24 سالہ انہوں نے حکومت کی اور وہ 10 دن میں کیسے ڈھیر ہوئی، ایک بہت بڑا سوال۔ 2011 میں ابو جیلانی جو 1975 میں پیدا ہوئے تھے، انہوں نے 2011 میں ایک پارٹی بنائی شام کے اندر، اور وہ پارٹی کو اتنا مضبوط کیا انہوں نے کہ وہ صرف پارٹی کا ٹارگٹ بشار الاسد تھے۔ ان کے خلاف ایک مہم چلائی اور عوام کو اپنے ساتھ اکٹھا کیا اور ایک پاپولر پارٹی بنی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بشار الاسد کو جب ابو جیلانی نے فوری طور پر بشار الاسد کے خلاف ایک مہم چلائی، اس کے بعد طالب علم جو وہاں پہ تھے انہوں نے ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ بشار الاسد کی حکومت کے خلاف، ان طالب علم کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور فوری طور پر اس پہ ملک میں احتجاج ہوتے ہیں، اور یہ احتجاج اتنا زیادہ وسیع ہو جاتے ہیں کہ پورے ملک میں پھیل جاتے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے ملک کے باہر سے بھی آوازیں آنا شروع ہوتی ہے کہ شام کے اندر ظلم کیا جا رہا ہے، اور بشار الاسد اس پریشر کو سنبھال نہیں پاتے اور فوری طور پر طالب علم کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جب وہ یہ چھوڑتے ہیں تو اس کے بعد احتجاج باقی رہتے ہیں، احتجاج اس کی حکومت کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور بشار الاسد کی جو آرمی تو اس وقت وہ فوری طور پر اس کو حکم دے دیتے ہیں اسٹیٹ فائر کا کہ آپ فائر کریں۔ اب عوام اور آرمی آمنے سامنے آ جاتی ہے اور فوری طور پر وہ آرمی کے اندر وہ بات کرتے ہیں کہ ہم گولی نہیں چلائیں گے، اور انہوں نے فوری طور پر جو ایک جماعت تھی وہ فوری طور پر ابو جیلانی کے ساتھ مل کے بشار الاسد کے خلاف ہو جاتی ہے۔ اب بشار الاسد کے وہاں پر احکام نہیں مانے جا رہے تھے، تو ہفتے کے روز بشار الاسد کی ایک ٹیم ممبر نے جنہوں نے فوری طور پہ ہفتے کے روز ایک افواہ فیک نیوز پھیلائی جاتی ہے کہ بشار الاسد شام سے فرار ہو گئے ہیں فلائٹ کے ذریعے۔ ہفتے کے روز بشار الاسد شام کے اندر ہی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ فوری طور پہ اتوار کے روز شام کی فلائٹ کے ذریعے، پرائیویٹ فلائٹ کے ذریعے وہ شام سے روس کی جانب چلے جاتے ہیں۔ اس وقت وہی فلائٹ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ غائب ہو گئی ہے منظر عام سے، اور پہلے کہا جاتا ہے کہ شاید وہ کسی حادثے کا شکار ہو گئی ہے، مگر بعد میں جب اس کی تفصیل سامنے آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بغیر کسی حادثے کے وہ روس کے اندر اس نے ریڈار سے جب غائب ہوتی ہے تو روس کا بعد میں بیان آتا ہے کہ وہ ہمارے پاس ہے اور ہم نے ان کو انسانی طور پہ پناہ دی ہے۔ ابو جیلانی کون تھے؟ 1975 میں پیدا ہوتے ہیں اور 2011 کے اندر ان کو پارٹی بناتے ہیں۔ پھر سب سے اہم بات، اور آگے ظالم حکومت کے بارے میں انہوں نے ظلم کیا کیا۔ اب جیل سے جو عوام رہا ہوتی ہے تو ایک اس میں طالب علم جو 18 سال کا تھا اور اس کو 39 سال جیل میں رکھا گیا، اس کو 2024 میں چھوڑا گیا، اسے 1939 میں پکڑا گیا تھا۔
اس کی عمر اس وقت 60 سال ہے، اس کو 39 سال جیل میں رکھا گیا، اور وہ اس وقت ایک یونیورسٹی کا طالب علم تھا، اس کو پکڑا گیا۔ اور جو اور لوگ بھی وہاں سے آئے تو انہوں نے یہی بتایا کہ ہم پہ ظلم کیے گئے، اور ظلم ایسے کہ لوگ اپنے نام بھول گئے تھے، ان کی ہڈیوں سے گوشت بالکل غائب ہو چکا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ وہاں پہ ظلم کیا جاتا تھا، اور لوگوں کو نہ ہی کچھ کھانے پینے کو دیا جاتا تھا۔ اور کچھ قیدی ان میں ایسے بھی تھے جنہوں نے بتایا کہ ہم صرف اگر آدھے گھنٹے تک نہ آتے تو 54 قیدی ایسے تھے جن کو تختہ دار پہ لٹکایا جا رہا تھا، ان کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جانا تھا، اور وہ آدھے گھنٹے پہلے یہ کام ہوا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ایک نئی زندگی ملی، اور جو لوگ اس جیل میں رہ کے آئے تھے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک نئی زندگی ہم آئے ہیں، ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا۔ اب بات کرتے ہیں آگے بشار الاسد کی فیملی کے۔ بشار الاسد کی فیملی کے بارے میں بات کریں تو بشار الاسد 2 میاں بیوی 3 بچے ہیں۔ جو ان کی بیوی ہیں ان کے مخالفین کی جانب سے ان کو موت کی دیوی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ نظام کو سارا یہ ہینڈل کرتی تھی، اور بہت جلدی عوام کو جو ان کے خلاف اٹھتا تھا اس کو پھانسی دے دی جاتی تھی۔ تو یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اس شام کے اندر ہوئی، کس طرح آپ کو میں نے بتایا کس طرح 24 سالہ عامریت کا سورج کس طرح غروب ہوا شام کے اندر۔ مستقبل بعد میں پتہ چلے گا کون اس کے پیچھے ہے، کس کے مفاد میں ہے، کس کو فائدہ ہوا، کس کو نقصان ہوا، یہ ایک الگ بات ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اب تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔